بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کا واقعہ۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دیے، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھول دوں؟ میرے پاس تو اتنی بڑی چادر نہیں ہے کہ جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے، میں اپنے پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے اور سر ڈھکتی ہوں تو پاؤں کھل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر اوڑھ کر دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میری فاطمہ، میری لاڈلی بیٹی، تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی اسلام کی تبلیغ میں گئے ہیں، گھر میں کھانے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ بیٹی بولی، اے بابا جان، روئے نہیں تو اور کیا کرے، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لے لیا، اپنی مبارک انگلی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی تو حسین رضی اللہ تعالیٰ اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا تو حسن کو بھی آرام مل گیا۔ اس طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز آنے لگی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جا نماز بچھائیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ رونے لگی، کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا 4تھا دن کا واقعہ ہے، یعنی بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، ابو جان،
जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी खाने को न था, मैं एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा, और जब दूसरे दिन खाने को नहीं था तो दूसरे पत्थर को अपने पेट से बांध लिया, और अब तीसरे दिन खाने को नहीं था तो मैंने तीसरे दिन भी अपने पेट पर बांध लिया। और आज आपकी बेटी का चौथा दिन का फाका है। आज आपकी बेटी 4 दिन से भूखी है। एक कहकर जब बीबी फातिमा रोने लगी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अरे फातिमा, अपनी जानमाज़ का पल्ला उठाओ। जब बीबी फातिमा ने जानमाज़ के पल्ले उठाए तो पल्ले के नीचे सोने के ढेर लगे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बेटी फातिमा, यहाँ से तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो। ये सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ नहीं लगाया और जानमाज़ का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, अब्बू जान, मुझे सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, फातिमा, तेरा ये सब्र कयामत वाले दिन याद रखा जाएगा। तुम्हारे शौहर हजरत अली इस्लाम की तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पहुंचाने के लिए गए हैं। ऐ बेटी, सब्र कर, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो बीबी फातिमा ने देखा कि मेरे पेट पर सिर्फ 3 पत्थर थे, जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ऐ बेटी, तू 3 दिन की भूखी है, मैं 4 दिन का। मेरा आज चौथा दिन का फाका है। मैं अपने पेट पर 4 पत्थर बांधे हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों करते थे? उनके ऐसा करने की वजह थी, और चाहते तो पहाड़ों को भी सोना कर सकते थे। भूखे क्यों रहते? क्योंकि उनकी उम्मत में गरीबी की वजह से अपने ईमान का सौदा ना करे। कभी उसकी उम्मत ये ना कहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शान और शौकत की जिंदगी गुजारी है और हम गुर्बत में रह रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर चांद तल चलता था और उनके पसीने की खुशबू गुलाबों सी महकती थी, जिसके इशारों पर सूरज भी वापस आता था, जिसके इशारों पर पत्थर भी बोलता था। वो कहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इज्जत व आबरू की जिंदगी अता फरमाए। आमीन।